حضرت ابو بکر صدیق نے بت کی طرف دیکھا تو بت سن کھڑا ہوا ہے، نہ ہلتا ہے نہ ڈلتا ہے، نہ بولتا ہے نہ کچھ بات کرتا ہے۔ مولانا بدر الدین قادری صاحب کے بیانات سننے کے لیے بدر الدین قادری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں زندگی گزارنے والی شخصیت کو حضرت ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ شجر حجر میں ساتھ رہنے والی شخصیت کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جہاں ہیں وہاں صدیق اکبر ہیں، ہر جگہ مصطفیٰ کے ساتھ صدیق اکبر ہیں، اور بعد وصال بھی سرکار کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کی شان بیان کرنے لگا ہوں تو آئیے میں اعلیٰ حضرت سے ان کی شان بیان کرتا ہوا چلوں۔ اعلیٰ حضرت ان کے بچپنے کا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے والد حضرت ابو قحافہ اس وقت وہ ایمان نہ لائے تھے، بعد میں وہ ایمان لے آئے۔ حضرت صدیق اکبر کی والدہ کا نام حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ بھی سرکار پر ایمان لے آئی تھیں۔ تو اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ چھوٹی سی عمر حضرت صدیق اکبر کی تھی۔ ان کے والد حضرت ابو قحافہ نے ایک دن اپنے بیٹے صدیق کی انگلی پکڑی، اور پکڑنے کے بعد اپنے ساتھ لے کے چل دیے، اور چلتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک گرجا گھر میں جا کے ٹھہر گئے، اور جا کے ٹھہرنے کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق سے انہوں نے کہا بیٹا یہ جتنے بھی بت ہیں یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، لہٰذا تم بھی ان کی عبادت کرو، ان کی جو ہے تعریفیں بیان کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ان کے والد وہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بت کی طرف دیکھا تو بت سن کھڑا ہوا ہے، نہ ہلتا ہے نہ ڈلتا ہے، نہ بولتا ہے نہ کچھ بات کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بت میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دے، اے بت میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دے۔ اتنا کہنا تھا بت خاموش کھڑا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد صدیق اکبر فرماتے ہیں اے بت میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا دے۔ بت خاموش کھڑا ہوا ہے، ہلتا نہیں، بالکل کوئی ہلتا نہیں، کوئی اس کے ہاتھ پیر میں سکت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا اے بت میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، میں ننگا ہوں مجھے کپڑا پہنا دے۔ اتنا کہنا تھا بت بولا نہیں، کچھ اس کے ہاتھ پیر ہلے نہیں۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں اس بت سے کہا تھا اے بت میں تیرے پتھر مارنے لگا ہوں، اگر تو خدا ہے تو میرے نشانے سے بچ کے دکھا، اے بت میں تیرے پتھر مارتا ہوں تو اب بچ کے دکھا دے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے پتھر پھینک کے مارا ہے، بت جو ہے ٹوٹ کے زمین پہ گر گیا۔ اسی بیچ میں ان کے والد دوبارہ سے باہر سے لوٹ کے آ گئے، دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اے میرے بیٹے صدیق یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ تم نے کیا کر دیا، اپنے خداؤں کو ہی مار دیا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا یہ ہمارے خدا نہیں ہے، اگر یہ خدا ہوتا تو اپنے آپ کو بچا لیتا، اگر یہ خدا ہوتا تو میرے پتھر سے بچ جاتا، لہذا یہ ہمارا خدا نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق کی انگلی کو پکڑ کے ان کو گھر پہ لے کے چلے آئے، اور اپنی بیوی حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ بھی میں نے ابھی بتایا سرکار پر ایمان لے کے آئی تھیں، تو ابو بکر صدیق کو لا کے ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لا کے کھڑا کر دیا، اور پورا واقعہ ابو قحافہ نے بتایا۔ انہوں نے جو ہے ایک پتھر سے بت کو توڑ دیا ہے، اب کیا ہوگا، ہمارے خداؤں کو توڑ دیا ہے اب کیا ہوگا، ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اتنا سننا تھا، ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رہنے دیجئے، یہ بچہ کوئی معمولی بچہ
نہیں ہے. جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو مجھے ایک آواز آئی تھی, اے ام الخیر, آج تیرے گھر میں تیرے بطن سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, بلکہ یہ وہ بچہ ہے جو اس کو آسمانوں میں صدیق کہا جاتا ہے, اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوگا. یہ وہ صدیق اکبر ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں تو ندائے غیبی سے آواز آ رہی ہے, یہ میرے محبوب کا رفیق ہے, اس کا نام صدیق ہے. مولانا بدر الدین قادری صاحب کے بیانات سننے کے لیے بدر الدین قادری آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں.